अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राह के साथ मैं हूं असद रीम खान और मेरा साथ देंगे बाकिर सज्जाद। प्रोग्राम के पहले इसमें बात करेंगे आने वाले इंतखाबात में सियासी जमातों की तरफ से टिकटों की तकसीम के हवाले से। आज तहरीक इंसाफ की जानिब से आम इंतखाबात के लिए चुने गए अराकीन की बात करेंगे। इस जमात की तरफ से टिकट्स की तकसीम का अमल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। सोशल मीडिया पर बहुत से गैर मुसद्दका ख़बरें भी गर्दिश में हैं, मगर ये भी हकीकत है कि तहरीक इंसाफ का पुराना वर्कर पार्टी में शामिल होने वाले नए अराकीन से इमरान खान साहब की कुर्बत पर खासा परेशान दिखाई दे रहा है। तो इमरान खान साहब ने ऐसे लोगों को हौसला देते हुए कहा है कि वो मायूस ना हो। आज प्रोग्राम के इब्तदाई दो हिस्सों में पीटीआई के टिकट्स लेने में कामयाब होने वाले उम्मीदवारान की बात करेंगे और ये देखेंगे कि उन टिकट्स के हसूल के लिए पार्टी की तरफ से मेरिट क्या रखा गया था, और दूसरी जानब इमरान खान के दूसरी पार्टी से तहरीक इंसाफ में शामिल होने वाले अराकीन से जो रोमांस नज़र आ रहा है वो क्यों है, उस पर भी बात करेंगे। अगले कुछ हिस्सों में बात करेंगे एक बिजली की, एक परपेचुअल ईरान की और बैनुल-अक़वामी अमूर पर फाटफ की जो एक लिस्ट है जो कभी ग्रे से वाइट से ब्लैक से वापस ग्रे में हो जाती है। बाकिर साहब उस पर हमें थोड़ा सा एक रोशनी डालेंगे कैसा क्यों है। लेकिन सर अगर पहले आ जाएं डोमेस्टिक पे, ज़मीनी पे, जो आपकी ये सियासी जमात है तब्दीली की और इंटरनल जमहूरियत की और एक खुशहाल पाकिस्तान की। वैसे तो रोशन पाकिस्तान तो मुस्लिम लीग नवाज ने अपना लिया, उस पर हम बात करेंगे अगले लोड शेडिंग सेगमेंट में कि कितना रोशन है हमारा पाकिस्तान। सर इससे पहले कि हम किसी पे भी आएँ, क्योंकि कहना तो नहीं चाहिए लेकिन टू मिस द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज, मुस्तफ़ा खर साहब को आपने टिकट दिया है, क्यों बाकिर साहब? आप कुछ कह नहीं रहे। आपने जो कल जो लिस्ट भेजी थी मुझे, जो रात को शेयर की थी, वो पीएमएलक्यू और पीपल्स पार्टी की लिस्ट नहीं थी। नहीं सीरियसली यार, आपने जो नाम मुझे बताया, उमर अयूब खान, ताहिर सादिक, इसाक अकवानी, सरदार तालिब नकई, नसरुल्लाह दरेशक, रजा हयात राज, अहमद यार राज, खुसरो बख्तियार, गुलाम अब्बास, चकवाल वाले, राना नजीर और निसार जट। यार ये तो क्यों की लिस्ट थी? मैं तो उस हिसाब से सोच के आपने मुझे क्यों की लिस्ट भेजी है। मैं खुसरो बख्तियार साहब के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनूंगा। एक दूसरा, अगर आप क्यों पे आते हैं सर, तो तलाल चौधरी साहब, जाहिद हामिद साहब, ये जो आपके बाकी बॉयज़ जो फेडरल मिनिस्टर्स भी बन गए हैं और इतना एक सेंट्रल किरदार अदा करते हैं, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ लीग सर हर जगह डिसेमिनेट हो गई है। आपको इस तरह बुरा नहीं मनाना चाहिए। वो नून लीग में भी है, वो पीटीआई में भी है, वो अब खुद की नहीं रही क्योंकि उनकी सिर्फ 2 नशिस्तें रह गई हैं। नहीं सर, वो इसका मतलब तब्दीली वाली पार्टी अब इतनी तब्दील हो गई है कि मतलब इट्स डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज इट। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है यार, इसके लिस्ट के साथ तो उसको नहीं कर सकता। अच्छा, क्योंकि इमरान खान साहब के जो मैसेज जिसकी आप बात कर रहे हैं बताएं, उसमें वो कहते हैं कि जी जो मेरे कारकुन मायूस ना हो और जिनको टिकट्स नहीं मिले और वो मदद करे नया पाकिस्तान बनाने की, उस ख्वाब की तकमील के लिए। तो क्या इस लाइनअप के साथ वो जो उनका ऑब्जेक्टिव था कि अकाउंटेबिलिटी, साफ शफाफ पाकिस्तान, वो अचीव कर पाएंगे? नहीं तो ये रुकावट है ना असल, जो हम बात करते थे हमेशा से आके, असगर खान केस में प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही, फलां जगह इलेक्शन लॉज क्यों नहीं रिफॉर्म हुए, ये काम पार्लियामेंट ने क्यों नहीं किया? आप बताएं, ये लोग अली असगर खान को दिया टिकट, अली असगर खान को दिया, लेकिन उधर देखिए लियाकत जतोई और गुलाम मुस्तफा खान दोनों वो जो असगर खान केस में सर वैसे एक्यूज्ड हैं, वो दोनों इसमें आ गए। और वैसे सीरियस नोट सर, मुस्तफा खर जैसे आदमी को जब आप टिकट देते हैं जिसका इतना भयानक किस्म का माजी है, who represents everything that's wrong with this country, चाहे वो फ्यूडलिज्म हो, चाहे वो सियासी इंजीनियरिंग हो, चाहे वो बतौर गवर्नर पंजाब बदमाशी हो, चाहे वो कोई ध्यान नहीं किसी भी तामीरी चीज़ पे, बेशक वो कानून साजी से ताल्लुक़ रखे, बेशक वो तरक्की पसंद पॉलिसी से रखे, अपनी ही सियासी जमात को बार बार उन्होंने छुरा मारा और फिर एंड में लंदन जाके उन्होंने कहा कि जी इंदिरा गांधी के टैंक्स पे मैं इस तरह बैठ के आऊँगा। आप ऐसे लोगों को बार बार एक सियासी एक रीबर्थ दे देते हैं, उनको टिकट नहीं देने चाहिए। इमरान खान का मैसेज ये होना चाहिए था कि आप ये कुर्बानी नए पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने के लिए दें।
آپ یہ اس کے لیے کریں یا لعنت ہو ان عہدوں پہ جن پہ آپ لوگوں کی یہ ڈریمز تھیں اس پارٹی کے ساتھ ایسوسیٹ ہوئی جو پچھلے 5 سال بھی آپ کے ساتھ دھرنوں میں کبھی اس شہر میں کبھی اس شہر میں کہ ایک صاف شفاف بنے گا پاکستان بنے گا جہاں رول آف لا ہوگا. مجھے تو یہ ساری لسٹ دیکھ کے کافی جیسے حد تک ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی کہ جناب اگر آپ کا ایجنڈا یہ لوگ لے کے چل سکتے ہیں تو پھر انہوں نے پچھلے 5 سال میں وہی کر کے دکھا دیتے. یہ وہ لوگ ہیں جو کئی دفعہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ایسوسیٹ ہوئے اور آخری وقت پہ جب حالات تبدیل ہوئے تو ادھر ڈس کر کے دوسری سائڈ پہ چلے گئے. آپ یہ نہیں ہے کہ فرسٹ ٹائم اس میں غلام عباس ہے 2013 تک پی ٹی آئی کے ساتھ جڑا ہوا تھا, جب دیکھا کہ نون لیگ کی ہوا چلی نون لیگ میں جمپ کر کے چلا گیا. تو پھر آپ ان لوگوں کو ٹائم ٹیسٹڈ لوگوں کو پھر وہی کیوں لا رہے؟ پرابلم اصل یہاں پر یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی اپنے جو انفراسٹرکچر پہ ہے, جو پارٹی کا ایک جو گراس روٹ لیول پہ انفراسٹرکچر اس پہ انویسٹ نہیں کرتی. یہ چیز پیپلز پارٹی میں بھی آپ نے دیکھی, باقی پارٹیز میں بھی دیکھی. اس سے پہلے شارٹ کٹس لگانا شروع کر دیتے ہیں. اس سے پہلے باقر صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا, گراس روٹس میں انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی. اس سے پہلے کہ ہم نکات پہ ایسا ہوا کیوں, ہم پہلے سن لیتے ہیں کہ جماعت کا موقف کیا ہے. عمران خان صاحب کی بھی بات سن لیتے ہیں. میں لیکن آپ سب کو شور کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پوری کوشش کی, دیانتداری سے ہم ٹکٹس دیں اور ہم مشاورت کریں, لوگوں سے بھی ہم نے پوچھا اور جدھر ہمیں شک پڑا سرویز کروایا جن لوگوں کو ٹکٹس نہیں ملے. میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمارے ساتھ شرکت کرنی ہے نیا پاکستان بنانے کی. جناب ان کا ایک پروسیجر ہے جس کی وہ بات کر رہے ہیں. اب اس سے آگے بڑھ کے اب یہ کچھ تلخ حقائق میں تبدیل ہو گیا. کچھ شاید وہ گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھ رہے تھے, شاید وہ کہہ رہے تھے کہ جی باقی سیاسی جماعتوں کی طرح جس طرح الیکٹیبلز کی سیاست ہے وہ بھی ہمیں کرنی ہوگی. شاید ان کو لگ رہا تھا کہ جی 2018 میں ہی ہمارا ایک چانس بن رہا ہے, گولڈن چانس ہے, تو آپ ان سارے لوگوں کو بھرتی کرنا شروع ہو جائیں. لیکن اس فہرست میں آپ بالکل درست فرما رہے ہیں, ایسے لوگ ہیں جو 2-4 مہینے پہلے تک پاکستان تحریک انصاف سے نہ صرف کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے, اگر ان کا آپ 1-2 سال پہلے کے آپ انٹرویوز اٹھا لیں تو وہ بالکل ہی اس کو کنٹیمپٹ سے دیکھ رہے ہیں, تنزیہ, اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اس سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی مستقبل نہیں ہے. تو یہ اپنا اپرچونسٹک پالیٹکس ہے جو ہو رہی ہے. لیکن آپ گراس روٹس کی بات کر رہے ہیں, گراس روٹس کی جہاں پہ دیکھیں نا کہ یہ لوگ جا کے اس میں انویسٹ نہیں کرتے, اپنا آپ کانسٹیچوئنسی کو ٹائم نہیں دیتے. جہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پر بہت سے لوگ پی ٹی آئی اپنے بھی لے کے آئی ہے. اگر فواد چودھری صاحب کے سٹیٹمنٹ پہ جائیں 45% ہم نے ٹکٹ باہر کے لوگوں کو دیے تو 55 اندر کے بھی دیے. تو اگر آپ نے اپنے جا کے وہاں گراس روٹ پہ کام کیا ہوتا, ان کو لوگوں کو سپورٹ کیا ہوتا, تو شاید وہ اپنے الیکٹوریٹ کو موٹیویٹ کر کے لا سکتے. آپ کی پارٹی کا جو نیٹ ورک ہے, آپ کا ووٹ بینک ایک موجود ہے, صرف یہ ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ اتنا نہیں ہے کہ آپ کو وہ جو اسے کہتے ہیں فنش لائن کے اکراس لے کے جا سکے, تو آپ دوسروں کو ساتھ شامل کر رہے ہیں. یہ چیزیں پیپلز پارٹی پہلے ٹرائی کر چکی ہے اور آپ کو پیپلز پارٹی کے حالات سے سبق سیکھنا چاہیے کہ آج وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی طرح سے ہم انڈیپینڈنس کو آپٹ کر لیں کہ جی کل ہم جب کریں گے تو یہ عمران خان صاحب ایک خطرناک راستے پہ چل رہے ہیں. یہ مثال اس مریض کی طرح سے ہے جس کو آپ اسٹیرائڈز لگا کے وقتی طور پہ ایک سہارا دے دیتے ہیں اور یکدم وہ کریش کرتا ہے, اور جب یہ کریش کریں گے دوبارہ سے اگلا الیکشن آئے گا اور حالات شاید تبدیل ہو جائیں تو پھر عمران خان بھی شاید بات کرتے ہوئے آپ کو سنائی دیں گے کہ خلائی مخلوق کوئی ان کو اٹھا کے لے گئی. یہ لوگ ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, یہ اصل میں لوگ ہیں جو انہوں نے ایک سٹرینگل ہولڈ بنا رکھا ہے جو پارٹی کو نہ پروگریس کرنے دیتے ہیں. یہ ہر پارٹی کے مطلب اپنے انہوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے پورے ڈیموکریٹک سسٹم کو پاکستان میں, چاہے وہ پنجاب میں ہے, چاہے وہ کے پی میں ہے, چاہے وہ سندھ میں ہے. ہم نے اس کو چھڑانے کے لیے لوگوں کو بھی کرنا ہوگا, سسٹم کو بھی ریفارم کرنا ہوگا. نہیں تو اس کا حل کیا یہ ہے جناب کہ آپ گراس روٹس پہ لوگوں کو با اختیار کریں, آپ کی جو سیاسی جماعت ہے وہ ان لوگوں کو نہ صرف توجہ دے, ان کو ترجیح دے, تاکہ جس طرح ندیم افضل چند صاحب کہا کرتے تھے وہ بھی اب اس فہرست میں شامل ہو چکے ہیں. یہ جو وار لارڈز ہیں, جو روایتی سیاستدان ہیں, جن کے اتنے بڑے بڑے اب ایک بیس بن چکے ہیں, ان سے توڑا جائے اور ایک نظریاتی کلاس بن جائے. لیکن اسی نظریاتی کلاس میں باقر صاحب کچھ لوگ ہیں جو شاید پچھلے 5 سال سے پاکستان تحریک انصاف کے دن بدن جدوجہد کر رہے تھے, لیکن ان کو ٹکٹ نہیں ملے. وہی تو کہہ رہا ہوں, ان کو سمجھا گیا کہ شاید انفیزیبل ہیں. آپ اس میں دیکھیں نا, اس میں کافی سارے نام ہیں, شوکت یوسف زئی اور علی محمد, جو تقریباً ان کا ایک فیس بنے ہوئے تھے, وہ جا کے ہر ٹی وی اسکرین پہ آپ کو نظر آتے تھے. جو وہ بات کرتے ہیں ان کو بھی نہیں ٹکٹس ملے. ایک سر جو یہ بات کرتے ہیں جس سے میں اختلاف کرتا ہوں, لیکن ڈیولز ایڈوکیٹ جماعت یہ کہتی ہے کہ جی جب 1996 میں آپ نے سیاسی جماعت کا افتتاح کیا تھا تو سب کہہ رہے تھے کہ اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. شہید محترمہ آن ریکارڈ ہیں جو کہتی ہیں کہ جی عمران خان صاحب سپورٹنگ ہیرو ہیں,
اور سیاسی زیرو ہیں. لیکن وہ تم چیزیں دیکھنے کے بعد, وہ سارے تجربوں کے باوجود ہم نے یہ کچھ سیکھ لیا کہ اب آپ کو الیکٹیبل سامنے رکھنے ہی ہوں گے ورنہ آپ جیت پا نہیں سکتے. یہ جو ایک سینیکل قسم کا ایک آئیڈیا, اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ اصل یہ ایک ہم نے ہمارے ملک کے اندر جو ہے یہ ایک ہم نے جو ان کی ضرورت ہے, ان لوگوں کی ضرورت ہے, ٹرائبل لنکس پہ ہم نے اپنا ڈیموکریٹک جو انسٹیٹیوشن کو ہم نے بیس کیا ہوا ہے, اس کی وجہ سے ہمیں ان کی ضرورت پڑتی ہے. چلے آپ نے الیکٹیبلز کو لا کے اپنی پارٹی کو اسٹرینتھن کیا, لیکن آپ کو ایک معیار رکھنا چاہیے. جس طرح سے ہم نے ابھی بات کی نا کہ جی فلاں صاحب کو کیوں لے, فلاں صاحب کو کیوں لے, ان کا ریکارڈ تھا, اس طرح سے یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں 3 پرنسپلز کی وہ بڑی شدید خلاف ورزی کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جیسے ڈائناسٹک پالیٹکس کی بڑی بات کی جاتی تھی, ابھی میں نے دیکھا تقریباً 6 اس طرح کے گھرانے ہیں جن کو یہاں پہ وہ سپورٹ کیا جا رہا ہے, جہاں پہ مطلب ان کے بھائیوں کو, بیٹوں کو بھی 7 کی کانسٹیچوئنسی سے ٹکٹ دیا گیا. وہ ہے کرپشن کا. میں نے بتایا کہ ان کا جب یہ ٹریک ریکارڈ ہوگا تو وہ کرپشن کا اور یہ جو باقی جیسے اب نیب اس لا کو پورا ریفارم کرنے کی ضرورت ہے یا اس پروسیس کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے, تو ان لوگوں کی وہ کمٹمنٹ نہیں ہوگی. ٹھیک, تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے تبدیلی کی جماعت نہیں رہی. نہیں, پاکستان تحریک انصاف تبدیل ہو گئی, خود تبدیل ہو رہے ہیں. اب اس سے زیادہ خوبصورت بات آدمی کرے بھی کیا باقر صاحب. اس پوائنٹ پہ اسی وجہ سے ہمیں وقفہ لینا ہوگا. وقفے کے بعد بات کریں گے, باقر صاحب کے ساتھ گفتگو جاری ہوگی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران کی فہرست تقریباً فائنل ہو چکی ہے, لیکن باقر صاحب کی ابھی بہت خوبصورت بات تھی کہ پاکستان تحریک انصاف تبدیلی کی جماعت ہو شاید نہ ہو, لیکن خود تبدیل ضرور ہو گئی ہے. جناب دیکھیں, وہ کہتے یہ ہیں کہ آپ کے جو نظریاتی کارکن ہیں, آپ کے جو آئیڈیالوجیکل سپورٹرز ہیں, ان کو وہ ایڈجسٹ کر دیں گے. اگر خان صاحب خود 2-4 حلقوں سے کھڑے ہو رہے ہیں, یا اگر کچھ اور اشخاص 2-3 حلقوں سے کھڑے ہو رہے ہیں, پاکستان سے کھڑے ہو رہے ہیں نا, انہیں میرا خیال میں بھی 2-3 دن رہتے ہیں. میں ان کو مشورہ اگر وہ سن لیں یا ان کا میڈیا ڈپارٹمنٹ ان کو یہ بتا دے کہ بلوچستان سے بھی ایک کاغذ فائل کر دیں, تاکہ وہ چاروں صوبوں سے وہ ایک کم سے کم ایک چیز ان کو سامنے سب کو بتا سکیں کہ میں وہ لیڈر ہوں جو چاروں صوبوں سے الیکٹ ہو گیا. یہ آپ کا پوائنٹ بہت اچھا ہے, لیکن میں سر ویسے جو خرچہ ہوگا جو بائی الیکشن میں وہی کہنے والا تھا. میں سر کنسیپچولی میں یہ مختلف نشستوں سے کھڑے ہونا نا ذوالفقار علی بھٹو سٹائل, تھوڑا سا آدمی کو سوچنا چاہیے, کیونکہ اس کے بعد جو بائی الیکشنز ہوتے ہیں اس پہ اتنا خرچہ لگتا ہے, اس پہ اتنے آپ کے وسائل پھر ایکسپینڈ ہوتے ہیں, اور صرف اسی لیے کہ جی میں قومی لیڈر ایگو ہے نا اپنی. اچھا قومی لیڈر آپ بن جاتے ہیں, لیکن پھر جب آپ ان باقی 2-3 نشستوں کو سرینڈر کرتے ہیں اپنی ہوم کنسٹیچوئنسی کے خاطر, تو وہ لوگ پھر سے ناراض ہو جاتے ہیں, جس طرح ہوا تھا, جس طرح پشاور میں ہوا, جس طرح عمران خان نے لوز کیا نا, بالکل لوز کیا تھا. بلور صاحب کامیاب ہو گئے. ابھی بھی لوگ عمران خان کو ووٹ دیتے ہوئے 10 دفعہ سوچیں گے کہ جناب انہوں نے اس کانسٹیچوئنسی میں تو رہنا نہیں, الٹیمیٹلی کسی اور کینڈیڈیٹ نے آنا ہے, تو وائی شوڈ وی ووٹ فار عمران خان. تو یہ چیز لوگوں کے بیک آف مائنڈ پہ ہوگی. انہوں نے شاید کسی پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کی وجہ سے الیکشن وہاں سے کنٹیسٹ کر رہے ہیں کہ مقابلہ سخت ہے, ایک دفعہ پی ٹی آئی جیت جائے, شاید وہاں پر اپنی ایک جگہ بنا لے, تو میرا کوئی ریپلیسمنٹ کینڈیڈیٹ آ کے وہاں سے کنٹیسٹ کر لیں گے. شارٹ سائٹڈنس ہے. آپ وہاں سے اپنے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں, ان کو اسٹرینتھن کریں اور وہاں سے الیکشن لڑائیں. اب یہ ایک کافی بڑی ایکسرسائز ہوتی ہے, دوبارہ ہم بائی الیکشن میں جائیں گے, وہ سارے کا سارا مشینری موبلائز ہوتی ہے, لوگوں کو انکنوینئنس ہوتی ہے. دوبارہ ذرا معیار پہ آ جاتے ہیں, اسٹینڈرڈ پہ آ جاتے ہیں کہ کیا ہم پی ٹی آئی کو کسی اور تناظر میں دیکھ رہے ہیں جو باقی سیاسی جماعتیں اس چکی سے نہیں گزر پاتی. اب پاکستان مسلم لیگ نواز میں وہی لوگ ہیں جنہوں نے ایمرجنسی لا کے قانون پہ دستخط کرتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں کو آپ پھینکیں, گرفتار کریں, ججوں کو گرفتار کریں, مسلم لیگ نواز کے لیڈران کو گرفتار کریں. آج وہ میاں صاحب کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں, اور میاں صاحب خود کہتے ہیں کہ ہم نے فوجی آمریت کی جتنے بھی باقیات ہیں ان کو چھوڑا ہوا ہے, اور پھر کوئی آدمی بیٹھا ہوتا ہے پی سی آر میں یا جہاں اس کے گرد پھر ریڈ سرکل کے ذریعے سب کو دکھاتے کہ ایسی بات نہیں ہے. وہ تو ان کے دائیں کندھے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, موجود ہیں. تو پی 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 کو لے لیں آپ سر, پاکستان پیپلز پارٹی کو لے لیں. پی ٹی آئی تبدیل ہو گئی کہ پی ٹی آئی نے ایک ہائپ کریٹ کی کہ ہم دوسروں سے ڈیفرنٹ ہوں گے. میں اس سے پہلے سر کہ پی ٹی آئی پہ آئے, پاکستان پیپلز پارٹی میں آصف زرداری صاحب نے ظہور الہی صاحب کے جانشینوں کو گلے لگایا اور ان کے ساتھ اتحاد کی.
اب تو ایسا ابھی تو اگر آصفہ اور بختیور بھٹو صاحبہ شاید انٹروین نہ کرتے تو وہ تو عرفان اللہ مروت کو بھی بھرتی کر دیتے. تو رہ صرف ایک اور شخص ہے, انہوں نے بڑی اچھی بات کی. رہ میرے خیال سے صرف تارا مسیح ہی گئے. اگر ان کو آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی آنرری ممبرشپ دینی ہے تو آپ ان کو دے دیں. تو زرداری صاحب تو بالکل ہی چھوڑ گئے, نظریہ کو چھوڑ گئے. انہوں نے کہا کہ جو سب سے سخت ہمارے جانی دشمن ہیں انہی کو ہم رکھیں گے. تو پی ٹی آئی جب ایسے لوگوں کو رکھ لیتی ہے, are we applying a different standard? فرق میں آ رہے ہیں, ہم نہیں فرق میں نہیں اپلائی کر رہے. پی ٹی آئی نے لیکن ادھر شور کیوں نہیں مچتا؟ پی ٹی آئی نے اتنے سال جدوجہد کی ایک کاز کے لیے کی کہ جی ہم نے ڈائناسٹک پالیٹکس کے خلاف بات کرنی ہے, ہم نے کرپشن کے خلاف بات کرنی ہے. وہی پھر چیزیں ہو رہی ہیں. وہ پارٹیوں سے لوگ ڈس اپوائنٹ ہو کے پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے تھے. ٹھیک ہے, یہ سب خرابی انہوں نے ادھر دیکھ لی تھی. اب جب میں بات کرتا ہوں نا کہ پی ٹی آئی تبدیل ہو گئی ہے, تو پی ٹی آئی تبدیل ہونے کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی باقی دو جیسی ہو گئی ہے. اب چاہے اب مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا. جب میں نے آپ کو شروع میں کہا نا آپ نے پی ایم ایل کیو کی لسٹ مجھے بھیج دی, اسے مراد یہی تھا کہ اب پی ایم ایل کیو ہی دیکھوں, اب پیپلز پارٹی دیکھوں, پی ٹی آئی دیکھوں, پی ایم ایل این دیکھوں, کوئی فرق نہیں. یہ وہی لوگ تھے جو انہوں نے پہلے سسٹم نہیں چلنے دیا, جو اس کی تمام تر ناکامیوں کی وجہ اس طرح کے لوگ ہیں جو آج اس پارٹی میں ہیں, کل اس پارٹی میں ہوں گے, پرسوں عمران خان کو چھوڑ کے کسی اور پارٹی میں چلے جائیں گے. تو پھر یہ سسٹم جب تک آپ ساری پارٹیز مل کے اس کو درست نہیں کرتے اور اس چیز سے باہر نہیں نکلتے, یہ سارا یہ وشس سائیکل چلتا رہے گا. ایک آخری بہانہ ہے اور وہ یہ ہے کہ سیاسی جماعت جو ہوتی ہے اس کا کارکن جو ہوتا ہے وہ قیادت سے لیڈ لیتا ہے. ٹھیک, تو اگر آپ کے ٹاپ ڈاؤن وہ پاک صاف شفافیت ہو تو آپ کی سیاسی جماعت بھی اسی طرح پاک اور صاف اور اچھی ہوگی, کیونکہ ٹاپ ڈاؤن ایک سٹرکچر بنا ہوا ہے. تو اگر آپ کی قیادت بہتر ہے تو ان لوگوں سے فرق نہیں پڑے گا. اسد یہ آپ کا ایک تھیوریٹیکل سی بات ہے, لیکن جب آپ بلڈنگ کھڑی کرتے ہیں لیکن اس کی بیسس اس کی فاؤنڈیشن بھی کوئی ہوتی ہے. یہ لوگ الیکٹ ہو کے وہ فاؤنڈیشنز پرووائڈ کریں گے جس پہ وہ لیڈرشپ ریسٹ کرے گی. جب یہی شیکی ہوگی, یہی آپ کو نہیں پتا کہ 2 سال بعد 4 سال بعد یہ آپ کے ساتھ ہوں گے نہیں ہوں گے. جب آپ کوئی کام کرتے ہیں یہ اس کے راستے میں روڑے اٹکائیں گے, یہ نیچے سے آپ کو وہاں سے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. جیسے نواز شریف کو چھوڑ کے یہ جنوبی صوبہ محاذ جو ہے یہ چھوڑ کے نہیں آیا. تو جب ان کے مقاصد نہیں پورے ہوں گے, یہ آپ کو اس کے اوپر جیسے کہیں گے نا کہ انہیں آپ کو ڈکٹیٹ کریں گے, اگر نہیں آپ ان کے مطلب پورے ہوں گے یہ چھوڑ کے کسی اور طرف چلے جائیں گے. آپ تب کیا کریں گے؟ پھر آپ کہیں گے کہ جی وہ میری خلائی مخلوق ساری میری پارٹی کو لے اڑی. یہ نہ آج کسی پارٹی کے ہیں نہ کل کسی پارٹی کے ہوں گے, یہ صرف اپنے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ آپ کی ریس ہے جو انفراسٹرکچر ہے پارٹی کا گراؤنڈ پہ, کیونکہ عمران خان کی جب ہم نے جب ان کی لاہور والا جلسہ ہوا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ عمران کی سب سے بڑی فیلیور یہ ہے کہ پارٹی کو گراس روٹ لیول پہ آرگنائز نہیں کر سکا. رہا سا انفراسٹرکچر بھی ہے وہ جا کے یہ لوگ تباہ کر دیں گے. کیونکہ میں نے خود ڈسٹرکٹس میں یہ ایگزامپل دیکھی ہے کہ جب اس طرح کے الیکٹیبلز آ جاتے ہیں تو وہ جو پہلے کی جو پارٹی ہوتی ہے وہ اس کو بالکل ختم کر کے رکھ دیتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنا وجود قائم رکھنا ہوتا ہے. پھر وہ جو لوگ جو آپ کے ساتھ نظریاتی لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے لیفٹ رائٹ ہو جاتے ہیں, یہ لوگ پھر وہاں پہ ہائی جیک کر لیتے ہیں. جس وقت یہ نکلیں گے تو آپ وہاں سے اس حلقے سے 400-500 ووٹ بھی نہیں لے سکتے اگر آج آپ 10-20 ہزار ووٹ لیں. بالکل صحیح. اور جو سب سے بڑی بات ہے جناب وہ یہ ہے کہ جو آپ کے اصل نظریاتی چاہنے والے ہیں یا جو آپ کے نظریاتی کارکنان ہیں وہ بالکل مایوس ہو جاتے ہیں اور پھر وہ واپس پھر سیاسی جماعت کی طرف دیکھتے نہیں ہیں. پی ٹی آئی کے حق میں یہ بہت چیز کہا جاتی تھی کہ آپ نے ایک نئی نسل کو جو بہت دیر سے مایوس تھی اور ڈی پولیٹیسائز ہوئی تھی, جن کا سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں تھا, ان کو آپ واپس مین اسٹریم میں لائے. سیاسی پروسیس میں آپ نے ان کا ایک طرح کا جو انٹرسٹ تھا وہ جگایا تھا. اب وہی لوگ ڈسلوژن ہو جائیں گے, وہی نسل ڈسلوژن ہو جائے گی. اس دفعہ عمران خان کے پاس بہت اچھی اپرچونٹی موجود تھی, کیونکہ ایک پنجاب میں اگر نواز شریف کا ووٹ بینک ہے تو ایک اینٹی نواز ووٹ بینک ہے جو اس دفعہ شاید سٹرینتھن ہوا ہے وہ, کیونکہ جتنے کیسز کرپشن کے اور جو ایک اینٹی کرپشن نیریٹو چل رہا ہے ملک کے اندر اور پنجاب کے اندر خاص طور پہ, کیونکہ کافی یوتھ اس میں ایکٹیو ہیں, تو وہ جا کے اپنا وہ لوگ یہاں پہ جا کے کدھر اپنا دوبارہ سے دیکھیں گے کہ وہی سارا کچھ عمران خان بھی کر رہا ہے جو کل تک نواز شریف یا دوسرے کر رہے تھے. بالکل ٹھیک. تو اور یہاں پر وہ جو اینٹی نواز شریف وہ ووٹ بینک ہے اس کو یہ ایکسپلائٹ کر سکتے تھے, اب وہ جا کے وہ نہیں کر سکیں گے عمران خان صاحب کہ جی وہ کہیں گے جی اب ادھر جائیں ادھر جائیں. ایک ہی بات ہے, 22 سال کی جو جدوجہد تھی وہ اب واقعی میں ایک نازک موڑ پہ کھڑی ہے. اب دیکھیں عمران خان نے اپنے ایک وزیر اعظم بننے کے لیے سارا کچھ کھیل بنایا, اللہ انہیں کامیاب کرے. چلیں سر اسی نوٹ پہ یہ باقر صاحب آپ کے
جو کلوزنگ آپ کی جو لائنز ہیں آج وہ بہت زیادہ اچھی ہیں. اس اگلے حصے میں بات کریں گے بجلی کی بحران کی اور باقر صاحب بھی ہمیں انلائٹن کریں گے اس حوالے سے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. اس میں اہم مسئلے کی بات کریں گے, وہ ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ. نون لیگ کے دور حکومت کے آخری 6 ماہ میں حکمران جماعت کے دعووں سے لگ رہا تھا کہ جیسے اب اس قومی مسئلے سے مستقل طور پر چھٹکارا پانا ممکن ہو گیا ہے. مگر جون ہی اس حکومت کا دور اختتام پذیر ہوا, اس مسئلے نے پھر سے اپنا سر اٹھا لیا اور ساتھ ہی مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت کی طرف سے اس بیان نے قوم کو مزید پریشان کر دیا کہ اب اگر لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو اب اس کی ذمہ دار نون لیگ نہیں ہوگی, شاید نگران حکومت ہو. اس تمام مسئلے پر نون لیگ کی پر اعتماد اور پھر اچانک سے اس طرح کے بیان کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کریں گے کہ اس مسئلے کی جڑ تک کیسے پہنچا جا سکے اور اب کون سے ایسے اقدامات لیے جا سکتے ہیں جن کی وجہ سے یہ مسئلہ مستقل طور پر حل نہ ہونے کا کسی بھی حکومت کے جانے کے بعد پھر سے سر اٹھا لیتا ہے. وہ کون سے اقدامات ہیں جس سے ہم اس مسئلے سے بھی نمٹ سکتے ہیں. جی جناب, پہلے ہم ذرا سن لیتے ہیں سر. کچھ دعوے کیے گئے تھے, پہلے ان میں راجہ پرویز اشرف صاحب فرنٹ اینڈ سینٹر ہوتے تھے, لیکن یہ جو ایک خوبصورت سیاسی ٹریڈیشن ہے وہ ان کی جانشین حکومت نے بھی اپنایا. ذرا سن لیتے ہیں انہوں نے ایگزیکٹلی کہا کیا. آپ سے اس بجلی کو بحران کو حل کریں گے. 6 مہینے میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے گا. میں 1.5 سال میں بجلی کا بحران ختم کر دوں گا. 2 سال میں بجلی کے اندھیرے کا ختم کیا تو میرا نام سماج سے ہی نہیں. الیکشن میں یہ نعرہ تو لگا دیا تھا کہ انشاءاللہ ہم اللہ نے موقع دیا تو بجلی کے اندھیرے دور کریں گے, لیکن جب اقتدار میں آئے ہوش اڑ گئے اور طوطے اڑ گئے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس سال کے آخر میں اتنی بجلی پیدا کر رہے ہوں گے کہ جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے, یہ مودی اگر یہ چاہے تو ہم اس کو پھر بجلی دے سکتے ہیں. بائی دس پوائنٹ شہباز شریف صاحب نریندر مودی کو بجلی بانٹنے کے لیے تیار تھے. انہوں نے یہ دعویٰ کر بھی دیا تھا, لیکن اب سن لیتے ہیں کہ جاتے جاتے انہوں نے کیا کچھ کہا جو وہ بات ہے وہ کوئی اور رخ اختیار کر گئی. آج رات کے 12 بجے ہماری ٹرم ختم ہو جائے گی, تو کلاں اگر لوڈ شیڈنگ ہوتی تو مجھے آپ ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے. میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں, میاں نواز شریف کو یا عباسی صاحب کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے. پھر آپ اس عبوری حکومت کو ان سے پوچھئے گا. 31 تاریخ کو ہم نے چابیاں پکڑائی ہیں شاہد خاقان عباسی نے, اور بجلی پوری آ رہی تھی. آج مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کو پھر شروع کر دیا گیا ہے. یہ سر کوئی گندم کی کھیپ ہوتی ہے جس طرح یہ کہتے ہیں کہ ہم نے چابیاں پکڑا دی آپ کو؟ یہ ریاست سے تو نہیں شاید تعلق رکھتی بات, مجھے سمجھ نہیں آئی. ہم نے آپ کو یہ چابیاں پکڑا دی, پولیٹیکل لنگو ہے اچھا نہیں یہ پولیٹیکل نہیں, بڑا کہنا کہ جی ہم حکمران خاندان بھی ہیں, یہ بھی ان کے کسی ایک ریلیشن نے کہا تھا, یہ بھی پولیٹیکل لنگو میں آتا ہے. کبھی کبھی یہ سلپ اپ ہو جاتا ہے. اس کا کرے, لیکن جو جب بجلی جاتی ہے نا تو سب سے زیادہ تکلیف ایک تو یہ غلط بیانی, ایک تو اسٹوڈیو کو ہوتی ہے, نہیں ایک وہ غلط بیانی کر رہے ہیں کہ جی آج کے بعد 31 کے بعد انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا 31 سے پہلے ان کی ایک لیڈر کی ٹویٹ آئی تھی کہ دیکھیں آپ چھوڑے, جب بڑے بڑے لوگ نے اس کا نام یہ بھی کوئی پرائیویٹ بات ہے, اس کے بڑے بڑے لوگ ان کا نام نہیں لیتے, باکس لکھا دیتے ہیں کہ جناب یہ ان کی ٹویٹس چل رہی ہیں, تو وہ جا کے ایک ان کی لیڈر کی ٹویٹ آتی ہے, اوپر سے بجلی نہیں ہوتی ہے. لوگوں کو اتنی اذیت ہوتی ہے کہ یہ دیکھو ایک اپنا وہ بجلی ہے کوئی نہیں, وہ فون پہ ٹویٹ آ رہی ہے کہ دیکھیں وہ فون چارج ہو گیا ہوتا ہے. نواز شریف نے آپ کو اتنی بجلی دے دی, اور یہ مسئلہ ان کے آخری دنوں سے یہ چل رہا ہے. اب مسئلہ جو ہے انہوں نے تقریباً 13,000 میگا واٹ 10,000 سے 13,000 میگا واٹ ایڈ کیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور بھی کچھ پلانٹس آن لائن. اس پہ سر آپ کو انٹرپٹ کروں گا سر, ایک بہت اچھا ٹویٹ تھا کسی نے کیا تھا کہ لگتا ہے ایسے ہے کہ جو نگران وزیر اعظم ناصر الملک صاحب وہ اپنا فون 1300 میگا واٹ کے ساتھ چارج کرتے ہیں, کیونکہ اس کے بعد سے بجلی ہماری بند ہو گئی ہے. نہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں مسئلہ یہ پیچھے سے چل رہا ہے, یہ کوئی 31 سے نہیں ہوا. یہ اگر آپ ویسے ٹائم لائن لگانا چاہیں نا
क्योंकि ट्रांजिशन हुई वो है, सबको पता है, तो उससे पहले चल रहा है। तो ये एक गलत मिसकंसेप्शन है कि अगर आप कहें कि जी गवर्नमेंट जाने के बाद अगले दिन ये बटन ऑफ हो गया, ये नहीं है। इस तरह से इनके आखिरी दिनों से ये मसला चल रहा है। हुआ ये है कि इन्होंने इनकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट, जितना ये पैसा लगाते रहे, इन्होंने LNG प्लांट्स लगाए, कोल प्लांट्स लगाए, ये प्रोडक्शन पे लगे रहे। इनको ये पता था कि आपने सिर्फ बिजली पैदा नहीं करनी, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन नेटवर्क। अब आपने कल नेप्रा ने भी नोटिस इस चीज का लिया कि हमने $100 बिलियन अप्रूव किया था उसके लिए, NTDC के लिए, कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को इंप्रूव करो, वो नहीं इन्होंने किया। वो जाके कुछ कैपेसिटी इंप्रूवमेंट्स हुई होंगी, लेकिन उस तरह से है कि वो लोड नहीं बर्दाश्त कर रहा आपका। अब तकरीबन अगर 20,000 की आपकी कैपेसिटी है तो क्या आम आदमी को पहुंच रही है? दूसरा उसका एलिमेंट ये है कि यहाँ पर आपने जब ये सारा किया, आपने डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं एड्रेस किया, आपने लाइन लॉसेस को नहीं एड्रेस किया, आपने रिकवरी को नहीं एड्रेस किया। लाइन लॉसेस अगर आप जब गए थे $120 बिलियन थे, 120 बिलियन रुपीस थे पर एनम, जब आप गए थे तो 350 बिलियन रुपीस पर एनम हो चुके थे। ठीक है, आपका जो वो सर्कुलर डेट था, इन्होंने होशियारी की कि जाते जाते 100 बिलियन फिर तकसीम करके ताकि लोग पीछे से सप्लाई बंद ना कर दें। तो समझ नहीं आती सर, मुझे तो नहीं समझ आती। 1000 बिलियन आप छोड़ के गए, जब आप गए आए थे तब $500 बिलियन था, तो 500 बिलियन रुपीस था। तो ये जाके इनकी ऑपरेशनल साइड पे इतनी कमजोरियां थी, इन्होंने सारी एनर्जी जो है ना, तवानाई, वो प्लांट्स लगाने पे सर्व कर दी और लोगों को तकसीम करने के लिए भी भाई सिस्टम्स बनाए, बिजली को सस्ता करे। अगर बिजली सस्ती नहीं होगी, लोग पे नहीं कर सकेंगे। लोग पे नहीं कर सकेंगे तो आपके वहां पर जो होता है वो जो उसमें लॉसेस में। बाकी साहब देखिए, मुझे जो आइडिया होता है ना वो ये है कि आप नजरियाती तौर पे ना इन लोगों के मुखालिफ हैं। नहीं, मैं क्योंकि देखिए ना, कैटेगरी में नहीं, मैं हसन अस्करी साहब देखें अच्छी और तामीरी बात करते हैं। कहना मैं ये चाह रहा हूँ सर कि देखिए, एक तौर तरीका होता है, हर सियासी जमात का फर्क तौर तरीका होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था कि हम खूबसूरत कानून साजी करेंगे और साइड पे कुछ नहीं करेंगे, और कराची में फिर आपने देखा खून की नदियां। नवाज लीग का थोड़ा सा फर्क सिस्टम है सर, वो ये है कि जो सबसे आसान मसला होता है उसको वो थोड़ा सा इस तरह हाथ लगा लेंगे और किसी तरह से उस मसले के तह तक पहुंच नहीं पाएंगे। अब सड़कें वो आपकी बेतहाशा बना लेंगे, लेकिन जिस तरह इकोनॉमिस्ट ने कहा रोड्स टू नोवेयर, उन सड़कों के होते हुए हम फिर पहुंचेंगे कहाँ सर? क्योंकि इंसानी जो वसाइल हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज में आपने इतनी खूबसूरत इन्वेस्टमेंट की है कि उन सड़कों से हमें कोई खास उस तरह का फर्क नहीं पड़ रहा। सिमिलरली सर, जब आप बिजली का भी मसला उठा लेते हैं तो उन्होंने प्रोडक्शन आपकी बढ़ा दी है, क्योंकि उन्होंने एक 1 पॉइंट बार बार हैमर किया था कि शायद आपका सारा जो मसला है वो प्रोडक्शन से ही जुड़ा हुआ है। उन्होंने कभी किसी को बैठ के समझाया ही नहीं कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन के साथ या लाइन लॉसेस के साथ या सर्कुलर डेट के साथ कोई ताल्लुक है। तो कहते हैं कि जी थ्रो मनी एट द प्रॉब्लम, और बुनियादी मसले के हल तक आप पहुंच ना पाए। और ये एक अभी इंटरेस्टिंग जो चीज़, जैसे वो फिर कनेक्टिंग फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड, अभी इमरान खान साहब ने भी लिखा है उनको, नासिर उल मुल्क को, कि आप एक्सप्लेन करें। मेरा ख्याल में नासिर उल मुल्क साहब एक्सप्लेन इस पे जवाब नहीं देंगे उनके लेटर पे, क्योंकि वो यस करे या नो करे, मतलब बताएं कि ये पिछली गवर्नमेंट को छोड़ा हुआ मसला है या ये हमारी गलतियों से हो रहा है, तो ये जाके वो अपना सर आपकी इनकी गलतियों से कैसे हो सकता है सर? ये 5 मिनट इनको हुए हैं। वैसे बता रहा हूँ, उसकी थ्योरेटिकल बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर वो कुछ भी जवाब देते हैं तो ये खुद केयर टेकर सेटअप कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। खैर, अगले हिस्से में बात करेंगे जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात हो रही है, और पाकिस्तान जो कभी ग्रे लिस्ट हो जाता है, ब्लैक लिस्ट हो जाता है, लेकिन व्हाइट लिस्ट नहीं हो पाता। बाकिर सज्जाद साहब से भी बात करेंगे, रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। आखिरी हिस्से में बात करेंगे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की एक और मीटिंग की जो आइंदा चंद दिनों में पेरिस में होने जा रही है। पाकिस्तान पहले से FATF के ग्रे लिस्ट में शामिल है। अब इस हवाले से पाकिस्तान की तैयारी क्या है और गुज़िश्ता रोज़ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में इस तैयारी से मुतालिक किस हद तक इत्मीनान का इजहार किया गया है, उस पर भी बात करेंगे। जनाब, कमेटियाँ मिले ना मिले, लेकिन जो आपकी ये कौमी सलामती कमेटी है सर, ये बार बार मिलती रहती है। अच्छी बात है, कुछ चीज़ों को तरजीह देनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन के लिए ये एक्सपर्ट्स की राय है कि ये इसके जितना ज़्यादा मिलेगी इतना वो रिलेशनशिप इसी कमेटी के जरिए, इसी कमेटी के जरिए सिविल बैलेंस रहेगी। दिस इज द हाईएस्ट
सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन फोरम। ठीक है। अब जहाँ तक FATF की बात है, आने वाले दिनों मीटिंग होने जा रही है। FATF का थोड़ा सा ये टेक्निकल चीज है, नाज़रीन को शायद समझना आई या सर नाज़रीन को समझ आएगी सर, आप बताएं तो। फरवरी में सिर्फ डिसीजन हुआ था कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पे डाला जाएगा। अगर ग्रे लिस्ट पे डालने का इनका फॉर्मूला यह है कि पहले आपका एक्शन प्लान तय करते हैं। यहाँ प्रोसेस को बाईपास किया गया था क्योंकि आपकी ग्लोबल जिसे कहते हैं पॉलिटिकल सिचुएशन इस तरह से थी। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, ये सब भारत के शहर पर हमें पनिश करना चाहते थे, तो उन्होंने पहले फैसला कर दिया, बाद में हमारा एक्शन प्लान तय होगा। तो इफेक्टिव वो होगा जो हमारी ग्रे लिस्टिंग है तब से होगी जब हम एक्शन प्लान तय करेंगे। अब एक्शन प्लान पे नेगोशिएशंस होने जा रही हैं। हमने प्रपोज किया है, एक पाकिस्तान की हुकूमत ने एक प्रपोज किया है एक्शन प्लान, लेकिन FATF की रिक्वायरमेंट है कि जब आप एक्शन प्लान दें तो उसके साथ पॉलिटिकल हाईएस्ट लेवल पे पॉलिटिकल कमिटमेंट भी आनी चाहिए। जो ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग का आप कल जिक्र कर रहे हैं, इन्होंने जो ये कल कमिटमेंट का इजहार किया है कि हम जितने हम वो एक्शंस लेने का वादा कर रहे हैं वो हम करेंगे, तो ये वो कंडीशन पूरी कर रहे हैं कि जी हाईएस्ट पॉलिटिकल कमिटमेंट हम दे रहे हैं। ये बताएं सर, जो एक चीज़ है कि कुछ पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने एक शख्स हैं बाकिर सजाद सैयद साहब, तवील सहाफ़ती तजर्बा रखते हैं, उनकी ये बहुत खूबसूरत रिपोर्ट है। उन्होंने कहा कि एक ये ज़राए के हवाले देते हुए कुछ पाकिस्तानी अफसरान ने फरमाया कि जो FATF की कुछ जो डिमांड्स हैं वो अनरीजनेबल हैं, और उनमें से था कि जो बुनियादी कंसर्न है वो ये है कि किस आज़ादी के साथ कुछ कलादम जमातें जो हैं वो ऑपरेट कर रही हैं। ठीक, अब जब कोई रिपोर्टर साहब इस चीज़ को ब्रेक कर देते हैं वो डॉन लीक्स बन जाता है, लेकिन ये जो एक फ्रीडम है सर इन कलादम जमातों की, उस बारे में कुछ किया जा रहा है? जी, उसके जब से आपने देखा होगा जनवरी में इन्होंने अपनी जो नेशनल लिस्टिंग थी उसको आमांग किया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो लिस्ट के मुताबिक। उसके बाद से जो इंटीरियर मिनिस्ट्री ब्रीफिंग्स देती आई है उसमें एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि उसके मुताबिक इन्होंने काफी उनकी प्रॉपर्टीज अटैच की हैं। हाँ, वही ना बाकिर साहब, मुझे ये बताएं कि हम फोर्स कैजुअल तमाम चीज़ों के जरिए हम कहते हैं ये जो लश्कर है ना ये अब जैश बन जाए, वो जो जैश है वो फिर फोरम बन जाती है, वो जो फोरम है वो फिर तंजीम बन जाती है, और उस खेल में कुछ आराम से 10-15 साल निकल जाते हैं। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने 2002 में कुछ ऐसी जमातों को बैन किया था, लेकिन आज तक वही लोग हैं, बस नाम मुख्तलिफ है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ सर, बियॉन्ड द स्केड्यूल्स एंड इंटीरियर एडवाइजरीज एंड सर्कुलर्स, और एक और भी एक नोटिफिकेशन आ जाएगा जिसमें लोग कलादम हो जाएंगे, अमल दरामद होगा क्या? इन लोगों पे कानूनी कोई कार्रवाई होगी? आपका एक माइंडसेट जो आपका सिक्योरिटी डोमिनेटेड माइंडसेट है ना इस मुल्क का, क्योंकि हम एक इस तरह की एक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं कि जहाँ पर सिक्योरिटी कंपल्शन हमारी इस तरह की थी है कि शायद हम लोग उस तरह से जाके मतलब एक ऑल आउट एक्शन शायद लेने में आप ना करें, आप कानूनी कार्रवाई करें। हमें माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, और मैं ये देख रहा हूँ कि अपना काफी हद तक तब्दीली आ रही है सर। लेकिन चलें, पिछले सेगमेंट में आपने कहा था कि कुछ सियासी जमातें खुद तब्दील हो रही हैं, इधर नहीं, माइंडसेट में तब्दीली आ रही है, कुछ चीजें हो रही है। मैंने आपको कल वाले शो में कहा अमेरिका के साथ तल्लुकात में बेहतरी आ रही है, हो रही है, चीजें बेहतर हो रही है, और कलादम जमातों के हवाले से भी तब्दीली आ रही है, कुछ बेहतर है। चलें, इसी नुक्ते पे उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और बाकिर सज्जाद साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए ट्विटर और फेसबुक के लिंक्स के जरिए। कल तक इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।